عادت میں اپنا وقت لگانا ہے۔ ہم لوگ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں صرف ایک رات جاگتے ہیں اور وہ رات 27ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں صحابہ کی طرف سے اثر تو ہے، لیکن صرف ایک ہی رات کو شب قدر ماننا اور صرف اسی رات جاگنا، اسی رات عبادت کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری حدیث نمبر 2017، کہ تم لوگ قدر والی رات کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو صرف ایک ہی رات تلاش کریں گے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 27ویں رات کے تعلق سے چند صحابہ کا اثر مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 762، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے، اس رات کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ شب قدر جو ہے، قدر والی رات بدلتی رہتی ہے، ایک ہی رات خاص نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2023، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلے تو 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاح فلان و فلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم، کہ میں تم لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا تو 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ملے، تو وہ چیز مجھ سے بھلا دی گئی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو تم لوگ اس کو 29ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے، قدر والی رات بدلتی رہتی ہے، ایک ہی رات خاص نہیں ہے۔ تو کیا ہم اور آپ ایک رات جاگ کر اپنے آپ کو محروم نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر شب قدر کی تمام عبادتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس رات سے ہمیں حاصل کرنا ہے، تو 5ویں دن ہمیں جاگنا پڑے گا۔ نہ جانے کس رات آ جائے، وہ رات 29 بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی اب میں کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوگی، جیسا کہ حدیثوں میں مروی ہے اور صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 762، اس رات کی ایک نشانی یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ امارتھا، اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اگر اس دن کا سورج جب طلوع ہوگا تو اس کی روشنی کے اندر لا شعاع لہا، شعاع نہیں ہوگا، تیزی نہیں ہوگی، اس کی ایک نشانی یہ ہے۔ اسی طرح اس کی یہ نشانی یہ ہے کہ رات میں شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے، لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ رات میں ہو سکتا ہے کہ بارش ہو۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2016، انی رأیت انی اسجد فی ماء و طین، کہ میں نے دیکھا کہ میں اس رات پانی اور مٹی پر سجدے کر رہا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ میں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا لیکن میں بھلا دیا گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس رات میں مٹی اور پانی پر سجدے کر رہا ہوں۔ اس رات جو چاند نکلے گا، چاند بڑے تھال کے کنارے کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170، ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل الشق جفنۃ، بڑے تھال کے کنارے کی طرح اس رات کا چاند نظر آئے گا۔ اس رات میں ستارے نہیں مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ستارے جھڑتے ہو، اس رات میں نہیں جھڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 139، صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ بلجہ لا حارہ ولا باردہ ولا یرمى فیہا بنجم، کہ اس رات، وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی رات ٹھنڈی رات ہے، معتدل رات ہے، نہ گرمی زیادہ ہے نہ ٹھنڈی زیادہ ہے، اور اس رات ستارے کے ذریعے نہیں مارا جاتا، یعنی اس رات ستارے نہیں جھڑتے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے
اس رات کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں روشنی زیادہ نظر آئے گی۔ یہ کہاں پتہ چلے گا؟ جو لوگ صحرا کے اندر رہتے ہیں، جو لوگ صحرا کے اندر ہیں، جو لوگ یہ مصنوعی روشنی نہیں جانتے، ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ رات اس طریقے سے روشن ہے۔ چند نشانیاں اس طریقے سے بیان کی گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کتے کم بھوکتے ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات تمام درخت زمین میں گر کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جب جس آدمی کو یہ رات مل جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، تو بخش دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مائی عائشہ کو سکھائی تھی۔ تو جب لیلۃ القدر آئے تو ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب